ناظرین و سامعین، آج ہم مکہ مکرمہ کی کچھ جو وہاں کے مقامات مقدسہ ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ ناظرین کہ آپ جب مقام صفا پر جاتے ہیں، صفا اور مروہ نا، تو مقام صفا جب جاتے ہیں تو وہاں سے اگر کسی دروازے سے بھی سیدھے ہاتھ پر یعنی رائٹ پر آپ دیکھیں، باہر نکلیں تو کچھ فاصلے پر ایک مکان ہے، بلکہ اب وہ ناظرین کسی زمانے میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مسجد تعمیر تھی، لیکن اس وقت وہاں پر لائبریری ہے، اور یہ مقام وہ مقام ہے کہ ناظرین اس پر ظاہر ہے کہ مکتبہ وغیرہ لکھا ہوا ہے کہ مکتبہ مکہ مکرمہ، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ وہ پیارا مکان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی زیارت ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ولادت مقام ولادت پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا بھی کیجیے گا جب کبھی جانا ہو۔ اسی طریقے سے ناظرین باب عبدالعزیز سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر جو کہ آپ کو محل نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے۔ پیچھے کیا مطلب، یہ پہاڑ پر ہی بنا ہوا ہے، تو یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ جبل ابو القبیس کہلاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جنت سے یہی نازل ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چاند والا معجزہ دکھایا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا، اسی پہاڑ پر آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر اپنے معجزے کا اظہار فرمایا تھا۔ ناظرین و سامعین، جو ہے وہ یہ جو ابو القبیس پہاڑ ہے، ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اسی جبل ابو القبیس میں مدفون ہے، اور ایک روایت کے مطابق مسجد خیف جو کہ منی میں ہے وہاں پر آپ کا مزار اقدس ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین ایک اور پیارا مکان جہاں شہزادی کونین بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے نزول وحی اسی مکان میں ہوئی، اسی مکان پر نازل ہوئی۔ مسجد حرام کے بعد مکہ معظمہ میں اس سے بڑھ کر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، لیکن ناظرین ظاہر ہے کہ اب اس کے نشانات نہیں ہیں۔ آپ باب المروہ سے نکلیں تو بائیں طرف یہ مکان تھا، لیکن اب وہاں پر بالکل فرش بنا ہوا ہے، لیکن آپ ظاہر ہے کہ خیالی انداز میں ایک تخیلات میں آپ اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ پھر ایک غار ہے جسے غار جبل ثور کہتے ہیں، یہ وہ مقدس غار ہے جو مکہ مکرمہ جو ہے وہ مکہ مدینہ کے پیارے آقا علیہ السلام جب اپنے رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بوقت ہجرت 3 رات آپ قیام پذیر رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی اور تقدس نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اور ناظرین و سامعین، پھر اس کے ساتھ یہ یعنی حرم پاک سے تقریباً کم و بیش یہ 3.5-4 کلومیٹر پر یہ واقع ہے۔ پھر دوسرا غار ہے غار حرا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ یہ قبلہ رخ واقع ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی مبارکہ اسی غار میں نازل ہوئی، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کر 5 آیات جو ہیں وہ اسی غار میں نازل ہوئیں۔ یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 4 کلومیٹر پر واقع ہے، جبل نور پر واقع ہے۔ جس پہاڑ پر یہ غار ہے اسے جبل نور کہتے ہیں، وہاں پر بھی جبل نور کہتے ہیں۔ اور غار حرا غار ثور سے افضل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو زیادہ صحبت ہے اور زیادہ قرب ہے اس پہاڑ کو نصیب ہوا۔ غار ثور میں حضور 3 دن تک رہے، 3 رات تک رہے، اور غار حرا میں کم و بیش 1 ماہ سے زیادہ رہے۔ ناظرین و سامعین، یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دادا محترم ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لا کر
خلوت نشینی اختیار فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے.